ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم ہے۔ آپ کی شاگرد امام مجاہد، اور امام مجاہد کی شاگردوں میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا نام آتا ہے۔ یہ علم قرآن کے، علم تفسیر کے بہت بڑے ماہر تھے، یہاں تک کہ آپ کو ایک ایک آیت مبارکہ پہ 12 قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر زبانی یاد تھی۔ کئی ہزاروں کی تعداد میں حدیث مبارکہ آپ کو زبانی یاد تھی، اتنے وقت کے بہت بڑے امام تھے امام فخر الدین رازی۔ آپ کو کسی نے کہا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس لگتی ہے، علمی مجلس ہے، کیوں نہ آپ بھی اس میں تشریف لے کر چلیے۔ آپ نے سوچا کہ مجھے تو قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی تفسیریں آتی ہیں، اتنا علم ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے کیونکہ، تو آپ نے سوچا کہ میں وہاں جا کے کیا کروں گا۔ لیکن ایک روز آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھتا ہوں، بڑے میں نے چرچے سنے ہیں، بڑی باتیں سنی ہے، آج کیوں نہ میں خود سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں جا کر آپ کی مجلس میں شرکت کروں اور جا کر دیکھوں کہ آخر ماں کیا ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے۔ جب آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں پہنچے تو آپ نے قاری صاحب کو حکم دیا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آغاز کیا جائے۔ اس وقت جو قاری تھے انہوں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر کو بیان فرمایا۔ اس تفسیر کے مطابق علم کا جو خزانہ تھا لوگوں کو عطا کیا۔ اب امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تفسیر کا علم تو میں بھی جانتا ہوں، میرا وقت ضائع ہو گیا، اس سے اچھا تو میں ان کی مجلس میں نہیں آتا، انہوں نے تو وہی تفسیر بیان کی ہے، وہی باتیں بیان کی ہیں جو میں پہلے سے جانتا ہوں، میرا آنے کا کیا فائدہ ہوا۔ جب آپ کے دل میں یہ بات آئی، یہ خیال آیا، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسی آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر بیان فرمائی۔ پھر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو میں جانتا ہوں، یہاں تک کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسی آیت مبارکہ کی 12 تفسیریں بیان فرمائی، اور الگ الگ مفسرین کے نام کے ساتھ، ان کی کتب کے نام کے ساتھ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ایک آیت مبارکہ کی 12 تفسیریں بیان فرما دی۔ لیکن 12ویں تفسیر پہ بھی امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے دل میں یہی سوچتے کہ یہ تو وہ بات بیان فرمائی ہے جو بات میں جانتا ہوں۔ اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت مبارکہ کی 13ویں تفسیر بیان فرمائی۔ اب امام فخر الدین رازی جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ یہ بات اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بات بھی بیان ہو سکتی ہے، یہ تو میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ پھر 13، 14، 15 اور کئی تفسیریں جو ہے، یہاں تک کہ 100 کے قریب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ کی تفسیر اسی ایک مجلس میں آپ نے زبانی جو ہے وہ بیان فرمائی۔ امام فخر الدین رازی اسی وقت آپ نے وہ مدرسہ اپنا چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا، اور جب آپ بیان فرماتے میں یہ سوچتا کہ یہ تفسیر بھی میں جانتا ہوں، یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن اس کے بعد 12 کے بعد جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر بیان کرنا شروع کی تو آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے ایک بات بھی نہیں جانتا تھا۔ اللہ اکبر، وقت کے امام۔ اب اندازہ کیجئے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے، اور ایک دروازے کا عالم یہ ہے، اس کی وسعت، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی کا عالم یہ ہے کہ زمین و آسمان جو ہے وہ اس کے اندر سما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دروازے کا عالم یہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے 70 دروازے
اللہ تبارک و تعالی نے علم لدنی کے جو ہے وہ مجھ پر کھول دیے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر علم عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درست علما حتی قطبت، آپ فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قطب کے مقام پر جو ہے وہ فائز فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آپ 40 سال تک علم دین حاصل کیا، 18 سال کی عمر تک، پھر آپ اس کے بعد عراق چلے گئے، وہاں علم دین حاصل کیا، پھر 25 سال صوفیہ کے تصوف کے اوپر ریاضت پر عبادت پر مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ 25 سال تک جنگلات کے اندر رہے۔ آپ فرماتے کہ میں کئی وقت تک پتے اور گھاس کھا کر جو ہے وہ گزارا کرتا، اور یہاں تک کہ جب 40 سال کی عمر ہو گئی اتنا علم دین حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کی ریاضت کی کہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، سارا دن علم دین حاصل کرنے میں گزار دیتے، اور پھر جا کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا وظیفہ ہاتھ لگ جائے کہ بس ہم وہ وظیفہ پڑھیں، ہمارے سارے کام جو ہے وہ بن جائیں، ہر بندہ جو ہے وہ ہمارا غلام بن جائے، ہر بندہ جو ہے وہ میری بات ماننے لگ جائے، کوئی ایسا وظیفہ میرے ہاتھ لگ جائے کہ بس وہ میں وظیفہ پڑھوں تو بوس جو ہے وہ جو میرا سیٹ ہے وہ میرے تابع ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ یا ایسا بندہ ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ پھر اس چکر میں ہم غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں پھر کہ دیکھتے بس وہ بڑے بڑے بال ہیں، تسبیحاں گلے میں ڈال رکھی ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہیں، شریعت کا انہیں پتہ نہیں ہے، پھر ہم ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کر دے گا، اور پھر وہ ایسے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ میں ایسا وظیفہ دوں گا اور ایسا کر دوں گا کہ یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ 40 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، جنگلوں میں رہے، آپ نے علم دین جا کر حاصل کیا، جبکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی کے 70 دروازے آپ پر کھول دیے، اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس کے باوجود غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ فرماتے میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطب کے مقام پر فائز فرمایا۔ پھر میں اور آپ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو آج کے دور میں اگر کسی کو ولایت کا مقام حاصل ہونا ہے تو جب تک سیدنا غوث اعظم کے دربار سے اسے اجازت نہ ملے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت کا مقام عطا نہیں فرماتا۔ آپ فرماتے کہ میرا مقام اس طرح ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں حضور علیہ السلام کا مقام رکھا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء میں میرا مقام رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔